سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے اپنے بھائی کا کیا تھا اور سبب اس کے عورت تھی۔ آج ایک خاص تناظر میں آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ ایک عورت کو لوگوں کے گروپ اور مجموعے کے اندر بعض وجوہات کے اوپر مارا گیا۔ ہر بندے نے اپنے انداز میں لکھا حقائق کیا تھے، اسباب کیا تھے۔ کچھ بھی ہو، یاد رہے کہ قتل کسی بھی شکل میں کسی انسان کے حوالے نہیں کیا گیا جب تک قانون کو نافذ کرنے والی ذمہ دار مسلمہ اتھارٹی نہ ہو جسے شرعی جواز ہو۔ اس کے علاوہ کسی جان کو مارنا ناجائز ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک مدرسے میں سوات کے علاقے میں ایک استاذ کے ہاتھوں جو باپ کہلاتا ہے بچے کو تشدد کے ساتھ مارتے دیکھا، اور ابھی شاید کل کی خبر ہے یا پرسوں کی ہے کہ شادی شدہ بیٹی جسے 19 سال تلک ماں باپ نے عزتوں کے ساتھ حفاظتوں کے ساتھ اس امید پہ پالا پوسا تھا اور شادی کی تھی کہ یہ اپنا گھر بسائے گی، وہ ایک انسان کی ہوس کی نظر ہو کر کے کل اپنے دم جو ہے وہ توڑ چکی ہے، اور دنیا کے سامنے ہمارا یہ پرتشدد انداز، یہ سفاکانہ رویے اور قتل کی طرف بڑی آسانی سے بڑھتے ہوئے ہمارے یہ قدم، انہیں آخر روکنا ہوگا، وگرنہ معاشرے ایسے نہیں چلا کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے میں ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن ظلم برداشت نہیں کرتے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر یہ انہی پہ لوٹتا ہے اور آتا ہے جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے مگر اس کے دربار میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ آج کا عنوان اگر میں کہوں تو سچی بات یہ ہے کہ جرأت نہیں ہو رہی کہ اس موضوع کو اس معاشرے میں بیان کیا جائے جہاں اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں، انسان کی عزت ہی نہیں رہی۔ اللہ کے ہاں ایک انسان کا قتل، اس کی جان مال عزت آبرو کے ساتھ ایک مومن کے کھیلنا، یاد رہے کتاب اللہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وحی نے اس کی اتنی شدت بیان کی ہے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حابیل اور قابیل کا ذکر کر کے اللہ نے پھر یہ کہا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی تھی، فرض قرار دے دیا تھا، انہو من قتل نفسا، کہ قتل حرام ہے، جس نے ایک جان کو مارا بغیر نفس، قصاصاً نہیں، بدلے میں نہیں، بلا وجہ مار دیا، یا کوئی اپنے مقاصد کے لیے، او فساد فی الارض، یا وہ روئے زمین پہ اپنی ہیبت، اپنا دبدبا، اپنا روب اور قوت دکھانے کے لیے، فساد بپا کرنے کے لیے یہ حرکت کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، وہ پوری انسانیت کا قاتل۔ اور آج کے موضوع رکھنے کا سبب شاید کہ ہمارے ہاتھ رکیں، ہماری سوچ رکے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا، کوشش کی، تگ و دو کی، اسے مرتے ہوئے بچایا، یہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری مرتی بلکتی تڑپتی انسانیت کو دوبارہ زندگی دی۔ حضرات، میرا دین وہ دین ہے جو مرتے ہوئے سسکتے پیاسے کتے کو، اللہ سے دور رب کی باغی رقص کرنے والی ایک ڈانسر جسے اس دور میں کنجری کہا جاتا تھا، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، میرے رب نے اس کے بھی بخشش کے سامان کر دیے تھے۔ ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اس حوالے سے آج دو حوالوں کو میں مد نظر رکھوں گا کہ قتل ہو کیوں رہے ہیں، اسباب کیا ہیں اور نتائج کیا ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی پہلے روایت سن لیجئے کہ جس قوم کے اندر فیصلے کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوں،
وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جہاں کی عدالتیں، جہاں کے ججز، جہاں کے وکلاء، جہاں کے قاضی، جہاں کی پنچایتیں، جہاں کے سرپنچ دنیاوی مقاصد کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے لگے اور ظالم کو تائید ملنے لگے، حوصلہ ملنے لگے، جرت ملنے لگے، شکوک و شبہات کے فوائد مل کے وہ چھٹنے لگے اور آزاد دندناتا ہوا گھومنے لگے، اللہ اس قوم کے اندر خانہ جنگی پیدا کر دیتے ہیں۔